بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم دنیا میں مختصر سے وقت کے لیے آئے ہیں۔ بعض ایسے بچے بھی آتے ہیں جو ایک دن کے لیے آتے ہیں۔ میرا ایک بیٹا جس کا ہم نے نام سعد رکھا تھا، وہ صبح پیدا ہوا، شام کو فوت ہو گیا۔ اور جو پہلا بیٹا تھا طلحہ، وہ ایک ہفتے کے لیے آیا اور ایک ہفتے بعد فوت ہو گیا۔ تیسرا بیٹا حسان ماشاءاللہ عالم بن رہا تھا، 1-2 سال باقی تھے۔ حسان غازی تو وہ 20 سال کی عمر میں لال مسجد میں شہید ہو گیا۔ 3 بیٹے تو آئے لیکن تینوں چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 3 بیٹے یا بعض روایت میں 4 بیٹے آئے، چاروں بچپن میں فوت ہو گئے۔ 4 بیٹیاں تھیں، ان 4 بیٹیوں کے نام کس کو آتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام کون بتائے گا؟ جو بتائے گا اس کو 200 روپے انعام۔ تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام بھی آنے چاہیے، بیٹیوں کے نام بھی آنے چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بھی نام آنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی آپ نے یاد کرنی ہے۔ تو غرض یہ کہ عزیز طلبہ، ہم دنیا میں آئے ہیں مختصر وقت کے لیے۔ بعض بوڑھے بیٹھے رہتے ہیں اور بچوں کے جنازے اٹھ جاتے ہیں، جوانوں کے جنازے اٹھ جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ کے امتحان کے اربوں خربوں طریقے ہیں۔ کسی کو بیماریاں دے کر آزما رہا ہے، کسی کو فقر دے کر آزما رہا ہے۔ آپ لوگوں کو تو پھر بھی صبح کھانا مل جاتا ہے، شام کو کھانا مل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 مہینے آگ ہی نہیں جلتی۔ کتنے مہینے؟ 3 مہینے آگ نہیں جلتی تھی۔ تو پھر کیا کرتے تھے؟ کوئی ایک کھجور کا دانہ مل گیا، کھا لیا، بس شام تک گزارا کیا ایک کھجور کے دانے میں۔ ایک تھوڑا سا دودھ مل گیا، پی لیا، بس شام تک گزارا ہو کر لیا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ جس سے پیار کرتا ہے اسے زیادہ تکلیفیں دیتا ہے، اور تکلیفوں سے انسان بنتا ہے۔ جتنی تکلیفیں آتی ہیں نا اتنا انسان بنتا ہے، پریشانیوں سے بنتا ہے۔ اس سے جب پریشانی آئے تو ذہنی طور پر تو انسان کو ٹینشن پریشانی ہوتی ہے، یہ سوچا کرو یہ میرے لیے بہتر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تکلیف بھیجی ہے، میرے لیے بہتر ہے۔ اور آپ لوگ گھروں کو چھوڑ کر آئے ہو، آپ کو گھر یاد آتے ہوں گے، گھر کے پراٹھے بھی یاد آتے ہوں گے، امی پراٹھے بنا کے دیتے ہوں گے۔ آپ ان سب کو چھوڑ کر آئے ہو، گھر کی یاد بھی آ رہی ہے، اپنا گاؤں یاد آ رہا ہے، لیکن اس کو قربان کرو گے تو کچھ بنو گے۔ ہم نے بھی ایسے کیا، جب چھوٹے سے تھے پنڈی میں پڑھنے چلے گئے، حفظ کرنے، پھر کراچی چلے گئے اسلام آباد سے، اور والد صاحب اسلام آباد میں۔ پھر جب دوپہر کا بعض اوقات وقت ہوتا ہے یا بعض وقت ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے دل باہر نکل آئے، اتنی یاد ستاتی تھی گھر کی، لیکن اس کو برداشت کیا۔ آپ بھی یہ سوچو کہ کتنے مجاہد ہیں جو 15-20 سال سے جیلوں میں پڑے، اور جیلوں میں جتنا باتھ روم ہوتا ہے نا، چھوٹے باتھ روم ہے یہاں کے، اتنا کمرہ ہوتا ہے ان کے پاس، اور اس میں پڑے ہوتے ہیں اور برداشت کر۔ تو یہ دنیا میں اللہ نے بہت خراب طریقے ہیں اللہ کے امتحانات کے، پریشانیوں سے آزماتا ہے، دکھوں سے آزماتا ہے، مسائل سے آزماتا ہے، تو آپ نے اس کو برداشت کرنا ہے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ سب نے پگڑی باندھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنتوں کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ ایک شہید کتنی مشکل سے شہید ہوتا ہے، لیکن سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہیدوں کا اجر مل رہا ہے۔ سنت کے مطابق لباس، سنت کے مطابق پگڑی کا اہتمام، اور سنت کے مطابق کھانا کھانا۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ سے کہ کھانے کے آداب پینر فلیکس کے اندر ترتیب دے کر کھانے کی جگہ پر لگا دیجیے، تاکہ ان کھانے کے آداب کی ترتیب پر کھانا کھاؤ، اور اگر کمی بیشی ہوتی ہے اس کو برداشت کرو، اسی سے آپ کچھ بنو گے۔ اب بعض مجاہد ساتھی اندر بتاتے ہیں کہ ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ دیتے تھے، 3 مہینے آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی، 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ باتھ روم کی جاتی، اور وہ بھی ڈنڈے مارتے ہوئے جاتے تھے۔ اگر صبح 8-9 بجے 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ باتھ روم جانا، اب اگر آ گیا پیشاب کھانا اجازت، بیٹھے رہو۔ تو وہ حکومت خانے بڑے سخت ہیں، آپ تو وضو کرنے چلے جاتے ہو، پانی پی لیتے ہو، ان کو تو چیزیں بھی نہیں ملتی، کھانے کی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ ایک مجاہد نے بتایا کہ اس کے جسم کو پلاس سے، اس کے جسم کو پکڑ کے نا پلاس سے توڑتے تھے۔ تو اللہ کی راہوں میں بہت تکلیفیں اللہ والے برداشت کر رہے ہیں، اور آپ نے بھی کتنوں نے مجاہد بننا ہے، سب نے مجاہد بننا، سارے نیت کر لو کیا بننے کی، مجاہد بننا۔ اور ایک مجاہدہ یہ ہے کہ تکلیفیں برداشت کرنی ہے، تکلیفیں اور دکھ برداشت کرنے ہیں، اپنے گھر کے آرام کو قربان کرنا ہے۔ آپ کو گھر یاد آئے گا لیکن آپ نے برداشت کرنا، اور آپ نے سوچنا ہے کہ ابھی جو کمانڈو ہوتے ہیں مجاہدین، ان کی بڑی سخت تربیت ہوتی ہے۔ ہم بھی تربیت کے لیے گئے کئی مرتبہ، تو بہت سخت تربیت ہوئی۔ وہاں کھانے کے لیے ہمیں سخت سردی میں برف کے اوپر بٹھا دیتے تھے، برف کے اوپر کھانا کھانا، شدید سردی اور اوپر برف کے اوپر بیٹھے۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ سارا دن 1 کھجور پر گزارا کرتے تھے۔ کتنی سی کھجور ہوتی؟ 1 یا 2 کھجور، آپ کو تو پھر بھی کھانا ملتا ہے،
صبح بھی اور شام بھی. اور یہ جو زیادہ امراض پیدا ہوتے ہیں زیادہ کھانے سے پیدا ہوتے ہیں. جتنا زیادہ کھاؤ گے اتنے امراض پیدا ہوں گے. اور خصوصاً یہ میٹھی چیزیں، ٹافیاں، بربادی. اور آپ نے سب نے مسواک کا اہتمام کرنا ہے، دنداسے کا اہتمام کرنا ہے. مسواک بعض اوقات تازہ نہیں ملتی تو وہ صحیح میل نہیں نکلتی دانتوں کی، داڑھوں کی. تو ایک دنداسہ آتا ہے وہ استعمال کرنی ہے. منجن کا استعمال کرنا ہے. یا آج کل مختلف قسم کے دانتوں کو صاف کرنے والے آئے ہوئے ہیں تو وہ چیزیں لینی ہیں، ان کو استعمال کرنا ہے. سر پر تیل لگانے کا اہتمام کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس سے آپ کا دماغ تیز ہوگا. وقفے سے سر پر کیا لگاؤ؟ تیل لگاؤ. اور آپ کو کوئی کچھ کہے تو آپ نے برداشت کرنا ہے. ساتھیوں کی کڑوی کسیلی برداشت کرنی ہے. اللہ کو صبر بہت پسند ہے تو آپ نے صبر کا اہتمام کرنا ہے. آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے کہ ناشتہ نہیں ملتا، چائے نہیں ملتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو چائے نہیں ہوتی تھی، کھجوروں پر گزارا کرتے تھے. یہاں تو پھر بھی کھانا مل رہا ہے صبح شام. تو جتنا آپ برداشت کرو گے اتنا مجاہد بنو گے. تکلیفیں، دکھ برداشت کرو گے اور اللہ سے مانگو گے. کوشش کریں تہجد کا اہتمام کریں، اشراق کا اہتمام کریں. اشراق کے فضائل لکھ کر کہیں لگا دیں، تہجد کے فضائل لکھ کر لگا دیں. میری کتاب میں ہے اسلام کے پیارے آداب میں، مجھے لگتا ہے اسلام تہجد کے آداب لگا دیں. وضو کی دعائیں لگا دیں، وضو کی دعائیں، تاکہ وضو کی دعائیں آپ کو یاد ہو جائیں. اور جو آپ میں سے جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں، پیسے دیے ہیں، وہ اپنے غریب بھائیوں کی فکر کریں. ایک لسٹ بنا لی جائے، جو یتیم بچے ہیں یا غریب بچے ہیں ان کی لسٹ بنا لی جائے. ان کو آپ لوگ جو وسائل والے ہیں وہ ان کو تعاون کریں. تو آپ نے یہاں ہمت اور حوصلے سے وقت گزارنا ہے اور اپنے لیے دعائیں کرنی. تو دعا خوب آہوزاری سے کرنی ہے. بعض اوقات بعض دعائیں کرتے ہیں، یوں دیکھو یہ تو قبول نہیں ہوتی. آپ بادشاہ کے سامنے جاتے ہو تو کیسے مانگتے ہو؟ بڑے اہتمام سے اس سے مانگتے ہو. اور اللہ سے مانگ رہا ہے، توجہ ہی کوئی نہیں. حدیث میں آتا ہے غافل دل کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. یا تو رو یا رونے کی شکل بناؤ. تو آپ نے بھی رونا ہے یا رونے کی شکل بنانی. اور یہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں، آپ بیٹھ رہے ہیں، مجاہدہ ہو رہا ہے، گھر سے دور ہے، گھر کی یاد آ رہی ہے، گھر کے پراٹھے نہیں مل رہے، مزے کی چیزیں نہیں مل رہی، گھر کے آرام یاد آ رہا ہے، وہاں بعض ٹھنڈے علاقے تھے، گرم علاقے میں آئے ہوئے ہیں. ان سب کو برداشت کرنا. مجاہدین بھی برداشت کر رہے ہیں جیلوں میں، ان کو ٹھنڈا پانی بھی نہیں ملتا، تو آپ کو تو مل رہا ہے. تو آپ نے سب ان چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ برداشت کرنا. اور آپ کو یہ بھی ہے کہ جمعرات کے دن آپ کی چھٹی نہیں ہے. جس نے جانا ہے چھٹی لے کر جانا ہے. محرم آئیں گے تب جائیں گے. کوئی استاد آپ کو کہیں لے جانا چاہے نہیں جانا، کوئی طالب علم لے جانا چاہے نہیں جانا، کوئی اور لے جانا چاہے نہیں جانا. آج کل گندا ماحول ہے، پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے لوگ اغوا کر لیتے. آپ نے اس سے بچنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر مانگنے کا اہتمام کرنا ہے کہ اللہ اس مدرسے کو جو شروع ہوا ہے اس کو اور آباد کر دو. یا 400-500 بچے ہو جائیں. ہم اوپر کمرے بنانے کا ارادہ کر رہے ہیں، مسجد کے اوپر کمرے بنانے، اور جگہ بنانی، باہر بنانی. اللہ سے مانگیں گے، جب اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرما دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.